ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ہم نے زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں اللہ رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کا اس اصال ثواب کی بابرکت محفل میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہمارے رانا حاجی طلعہ اطاری صاحب کے والد صاحب کے لیے دعا ہوئی فیضان مدینہ میں جمعرات والے دن، اللہ نے آسانی فرمائی۔ تو فیضان مدینہ جو ہے ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے مغرب تا عشاء، تو آپ کوشش کریں ہر جمعرات آیا کریں۔ انشاءاللہ جب وہاں آئیں گے انشاءاللہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ کامیاب زندگی انشاءاللہ کس سے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے، تو انشاءاللہ جب ذہن بنتا رہے گا تو انشاءاللہ دعائیں بھی وہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہترین زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین کی اور سارے امت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے قاری خالد صاحب ماشاءاللہ نیو سوسائٹی کے نگران ہیں، اب انشاءاللہ یہ بیان فرمائیں گے مبلغ دعوت اسلامی قاری خالد محمود اطاری صاحب۔ آپ اللہ رسول کا نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی، جتنے ہزار بیٹھے آپ کے سامنے معذوب ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آیا جی، وہ نعت کا ٹائم ملتا نہیں۔ بابا جی بیٹھ جائیں، آخر میں آپ کے ہو جائے گی، بیان شروع ہو رہا ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، مہربانی کریں بیٹھ جائیں، ان کو بٹھاؤ یار، آخر میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے، آپ بیٹھیں، اب سارے لوگ ڈسٹرب ہوں گے بیان کے دوران، غریب کو آنے نہیں دیتے۔ آپ بیٹھیں بیٹھیں، آپ کی خدمت کریں گے، میں اپیل کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ عز و جل یوم محشر اٹھائے جانے کے تعلق سے میرا ٹاپک ہے بیان کا میرا ہے یہ موضوع، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کی مجلس میں بیٹھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے، اور 1000 جنازے کی نماز میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی کہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کل خوانی سوئم دوسرے دن کیا جائے، تیسرے دن کیا جائے، قرآن خوانی ہوئی، تلاوت، پھر نعت پڑھی گئی، اب واعظ نصیحت ہو رہی ہے۔ 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک دنیا سے جانے والے کی روح کو اصال ثواب کرنا، دوسرا مقصد ہم جو آئے ہیں مجھ سمیت ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی نصیحتوں کا سامان چن جائیں یہاں سے، تاکہ ہم زندہ ہیں، ابھی ہماری زندگی باقی ہے۔ باقی الحمدللہ سوئم ہو دوسرا تیسرا، یا بعض جگہوں پر 7 جمعرات بھی لوگ اصال ثواب کرتے ہیں، بعض لوگ 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن کرتے ہیں، چہلم بھی کرتے ہیں، یہ سب ہیں ایصال ثواب کے ذرائع، نام مختلف ہیں، اور اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی بیس ہے قرآن و سنت کے اندر، اس کا باقاعدہ ایصال ثواب کا پروف موجود ہے۔ اصل مقصد ایصال ثواب وہ کسی بھی صورت میں آپ کرتے ہیں، تو اس کی جو چھوٹی سی مثالیں بیان سے پہلے دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت سعد ان کی والدہ کا انتقال ہوا، بعد انتقال حاضر ہوئے، یا رسول اللہ والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا کروں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اس وقت کنویں میں پانی کی ضرورت تھی، فرمایا سعد اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دو۔ جناب سعد نے کنواں کھدوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کنواں ام سعد کا کنواں ہے۔ مراد کیا ہے؟ سعد کی والدہ تو گزر گئی، پانی لوگ پیتے رہیں گے، سعد کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میرے آقا نے کھجور کی
تر فریش شاخ کو لیا، اسے توڑا اور دونوں قبروں پہ رکھ دیا، اور حال بھی بتایا قبر والوں کے، اعمال بھی بتائے۔ فرمایا حال یہ تھا کہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ ایک کی ریزن عذاب کی یہ تھی کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا اور غیبت کرنے والا تھا۔ پھر فرمایا یہ کھجور کی تر شاخیں جو رکھی ہیں یہ ذکر کرتی رہیں گی اور ان مرنے والوں کے، ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اشرف المخلوقات کھجور کا تنا نہیں ہے، انسان ہے۔ کھجور کا تنا ذکر کرے تو مرنے والے کو قبر میں فیض پہنچے، برکت پہنچے۔ بیٹا، بھائی، بھتیجے، عزیز، اقربا، خاندان، فیملی مل کر ذکر کرے، مرنے والے کو فائدہ کیوں نہ پہنچے۔ دوبارہ انشاءاللہ اپنے جو مجھے ٹائم دیا گیا، بہت لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، آپ حضرات توجہ رکھیے گا۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے بیان کے دوران لوگ پیسے دینے کی اعلانیں شروع ہو جاتے ہیں، تو کوئی صاحب کی پیسے دینے کے لیے تشریف لائیں، صرف آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر توجہ سے سماعت کیجئے۔ اللہ میرا آپ کا سب کانا قبول فرمائے، آمین الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشقان رسول شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فرمان ہے، اور فرمان ایسا ہے کہ اسے سن کر آپ کہہ اٹھیں گے کہ سنتے تھے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن بہاؤالدین زکریا نے تو دین و دنیا کی برکتوں کو اس ایک فرمان میں سمیٹ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جسم کی سلامتی یعنی صحت کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہ سے بچنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی نبی پاک کی ذات پر درود پاک کی کثرت کرنے میں ہے۔ صحت چاہیے، فرمایا بھوک سے کم کھاؤ۔ روحانی سیٹسفیکشن چاہیے، سکون قلب چاہیے، فرمایا گناہ سے بچو۔ اور خاتمہ ایمان پر چاہیے تو اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھو۔ تو اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرمائے، سلامتی ایمان بھی عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک بھی بیان کیے دیتا ہوں، تاجدار عرب و عجم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 1000 بار جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر روزانہ درود پاک پیش کرے گا، اس وقت تک ڈیتھ نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، جب تک دنیا میں رہ کر وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کو ایک بار غزالی زمان راضی دوران سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کیا کہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والے کی ڈیتھ نہیں ہوگی جب تک وہ دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو آپ نے یہ بھی بات بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی، فرمایا اس میں یہ بھی خوشخبری موجود ہے کہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، کیونکہ بے ایمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کثرت درود پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عاشقان رسول بڑی اہم روایت شروع کرنے لگا ہوں۔ خادم مصطفیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی، عادت مبارکہ تھی کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک کوئی صحابی نماز میں غیر حاضر رہتے تو میرے آقا ان کے بارے میں پوچھتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اگر عرض کی جاتی یا رسول اللہ وہ صحابی سفر پر گئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا فرماتے، اور اگر بتایا جاتا کہ فلاں آپ کے غلام صحابی بیمار ہیں تو نبی پاک چل کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ چنانچہ فرماتے اسی طرح ایک صحابی کی حاضری نہ ہوئی جب 3 دن گزر گئے اور آپ کو عرض کی گئی کہ وہ بیمار ہیں تو تاجدار مدینہ علیہ السلام ان کے گھر پر تشریف لے گئے، ان صحابی کو اپنا دیدار سے نوازا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ دل کے کان کھول کر سنیے گا، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عرض کروں میرے بیمار ہونے کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ 3 دن پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، میں بھی آپ کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کرنے آیا، آقا آپ نے نماز مغرب میں سورۃ القاریہ کی تلاوت فرمائی۔ القاریہ دل دہلانے والی، مل قاریہ کیا دل دہلانے والی، وما ادراک مل قاریہ تو نے کیا جانا وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے پھینٹی ہوئی روئی۔ یا رسول اللہ آپ نے سورۃ القاریہ کی تلاوت کی، آقا سورۃ القاریہ کی تلاوت سننا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے میری حالت غیر ہو گئی، اور میں یہ دعا کر بیٹھا نماز کے بعد کہ یا اللہ مجھے اگر کوئی پکڑ خطا سزا ملے میری خطاؤں کی، اللہ مجھے دنیا میں دینا، مجھے آخرت میں سزا نہ دینا۔ یا رسول اللہ بس جیسے ہی میں نے دعا کی، گھر میں جب لوٹا میری حالت غیر ہو گئی، اور 3 دن ہو چکے ہیں، راوی کہتے ہیں وہ صحابی چارپائی سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا، بڑی خوبصورت بات، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام تو نے برا کیا، تو نے ایسا کیوں کہا کہ اے اللہ مجھے میری خطاؤں کی سزا دنیا میں دینا، اے میرے غلام تو نے برا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یوں کہتے اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اور اس کا کمپریہنسو جو اس کی دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو میرے غلام آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام ابھی ہاتھ اٹھاؤ، اور جو الفاظ میں نے کہے ہیں ان الفاظ میں دعا مانگو۔ انس بن مالک کہتے ہیں ان صحابی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستان کرم مبارک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جیسے حضور نے ان کی شفا کے لیے بھلائی کے لیے دعا مانگی اور دعا کا اختتام ہوا، ادھر دعائے مصطفیٰ مکمل ہوئی، وہ صحابی جو 3 دن سے چارپائی سے لگے ہوئے تھے اٹھ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کسی نے رسیاں کھول دی، بالکل صحت یاب ہو گئے۔ عاشقان رسول اب توجہ کیجئے گا، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ جو جنتی ہیں وہ کل وعد اللہ الحسنہ، جس گروہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے وہ جنتی صحابہ قرآن سن کر تھر تھراتے تھے، روتے تھے۔ آج 15ویں صدی ہے، مجھے آپ کو تو زیادہ غور کرنا ہے، زیادہ فکر کرنا ہے، اسی فکر کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ عاشقان رسول سورۃ القاریہ میں جو قیامت کی منظر کشی کی گئی، اس کی تفسیر میں نے پڑھا، بلکہ دعوت اسلامی کے ایک بیان جمعرات کا تھا، یہ تفسیر کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا۔ وہ سور کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے سور کو پیدا کیا، حضرت اسرافیل اپنے منہ میں لیے عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ عرض کی آقا یہ سور کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ سینگ نما ایک شے ہے جیسے جانور کا سینگ ہوتا ہے، اور اے میرے صحابہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کی خلا جتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قیامت جب قائم ہونے لگے گی، رانا عبد الرزاق صاحب چلے گئے، کل ہم نے بھی جانا ہے، یہ اسٹیشن ہے، ہر ایک نے چھوڑ کر جانا ہے، دائمی ٹھکانہ دنیا نہیں، انشاءاللہ دائمی ٹھکانہ آپ کا میرا جنت ہے۔ وہ آخری اسٹیشن ہے، وہ آخری سٹاپ ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، ذکر اچھا، تلاوت اچھی، تقریر اچھی، تبلیغ اچھی، زکوٰۃ اچھی، سب کچھ اچھا، اعمال سارے بڑے پیارے ہیں، لیکن بھروسہ ہمیں ہمارے اعمال پر نہیں، اس کی رحمت پر ہے۔ بخشش تب ہوگی جب اس کی رحمت شامل حال ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا عاشقان رسول میرے آقا نے فرمایا جب حضرت اسرافیل منہ میں لیے سور کو عرش کے نیچے کھڑے ہیں، قیامت برپا ہونے لگے گی، میرے آپ کے قبروں سے اٹھائے جانے کے مراحل کیسے شروع ہوں گے؟ فرمایا پہلا سور پھونکا جائے گا، یہ ہوگا گھبراہٹ کا سور۔ اللہ حکم دے گا اسرافیل پہلا سور پھونکیے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو وہ سور جس کی چوڑان حدیث میں زمین و آسمان کی خلا جتنی ہے، اس سے ایسی دہشت ناک آواز نکلے گی کہ زمین تو زمین، آسمان میں بھی وائبریشن پیدا ہوگی، زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ کر زمین پر گر پڑے گا۔
सूरज, चांद, सितारे ये सब बेनूर हो जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ ये फैलती हुई रुई की तरह उड़ने लगेंगे और हम इंसान पतंगों की मिसल घबरा कर दौड़ेंगे, टकरा टकरा कर गिर रहे होंगे। इसी बात को बयान किया, अल कारिया, दिल दहलाने वाली, मल कारिया, क्या दिल दहलाने वाली, वमा अदराका मल कारिया, तूने क्या जाना वो दिल दहलाने वाली क्या है। जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। आशिकान रसूल, और जमीन की कैफियत ये होगी जब पहला सूर फूंका जाएगा, जमीन ऐसे हिचकोले खा रही होगी जैसे समंदरी सफीना जब तूफान आ जाए उसे पानी के थपेड़े लगते हैं, तो कश्ती जैसे वहां जनाबे वाला थपेड़े खाकर कश्ती डगमगाती है, जमीन डगमगा रही होगी। मैं वक्त की कमी के पेश नजर इसे शॉर्ट करके दूसरे मरहले की तरफ बढ़ता हूं। जब तक अल्लाह चाहेगा ये सूर फूंका जाता रहेगा। अब दूसरा मरहला शुरू होगा, अल्लाह हुक्म देगा, इसराफील दूसरा सूर फूंकिए। आप दूसरा सूर फूंकेंगे तो इस सूर के फूंकने से ये होगा मौत का सूर, हुए जमीन के तमाम जीरू मौत का जायका चख जाएंगे, कोई जिंदा ना रहेगा। अब अल्लाह अज़्ज़वजल अलीम व खबीर है, लेकिन फिर भी पूछेगा, इसराफील अब कौन जिंदा है? अर्ज करेंगे, या अल्लाह अहले ज़मीन मर चुके हैं, हम मलाइका जिंदा हैं। अल्लाह का अमर होगा, तमाम फरिश्ते भी मौत का जायका चख जाएंगे, कोई न रहेगा सिवाय उसके जो हय्यु या क़य्यूम, जो लम यलिद वलम यूलद, जो अला कुल्ली शैइन कदीर, जो नींद से पाक, ऊँघ से पाक, पैदा होने से पाक, पैदा किए जाने से पाक, वो रब्बे करीम उसकी जात बाकी होगी। कुरान ने इस कैफियत को बयान किया और अल्लाह उस दिन अनाउंस करेगा, पूछेगा आज किसकी बादशाही है? और फिर अल्लाह ने खुद कुरान में जवाब दिया, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की बादशाही है जो सब पर गालिब है। और फिर तफसीर में लिखा है, ये भी अल्लाह अनाउंस करेगा, ऐलान करेगा, है कोई जिसे मुझे रब के शरीक होने का दावा हो कि जो मेरे साथ शरीक है तो मेरे सामने आए। अल्लाह अकबर। आशिकान रसूल, ये मरहला भी मुकम्मल होगा। अब तीसरा स्टेप शुरू होगा, ये होगा कब्रों से जिंदा खड़े किए जाने का मरहला। लेकिन ये हम बरज़ख में चले जाते हैं ना, आलम बरज़ख में, बरज़ख कहते हैं आड़ को, कब्र को बरज़ख नहीं कहते। बरज़ख की डेफिनेशन क्या है? मौत से लेकर कयामत के दिन खड़े किए जाने तक का जो बीच का ड्यूरेशन है, इसे कहते हैं बरज़ख। और ये बरज़ख पता कितना बड़ा है? फुक़हा ने लिखा, जैसे बंदे की पैदाइश होती है ना, माँ का पेट कितना लिमिटेड होता है, माँ की पेट से जितनी दुनिया बड़ी है, आलम बरज़ख भी दुनिया से इतना बड़ा है। ये बरज़ख का आलम होगा। अब तवज्जो कीजिए, तीसरा मरहला, और तीसरा मरहला होगा जनाबे वाला जिंदा खड़े किए जाने का। अल्लाह हुक्म देगा, इसराफील तीसरा सूर फूंकिए। आप तीसरा सूर फूंकेंगे तो तमाम रूहें जमा होकर अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में हाजिर हो जाएंगी। अल्लाह हुक्म देगा, ऐ रूहो अपने जिस्मों में वापस चली जाओ। रूहें अपने जिस्मों में वापस आएंगी, मैं आप सब अपनी कब्रों से खड़े कर दिए जाएंगे। आशिकान रसूल, आज वो दिन है जिस दिन के लिए आप फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फर्जों में, सुन्नतों में, नफल में, वितर में, हर नमाज में आप ये कहते हैं, रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वालिदैया, मेरे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मुमिनीना, तमाम मुसलमानों को बख्श दे, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन हमारा हिसाब होने लगे। आज वो हिसाब का दिन, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। देखें, चूंकि अब सोशल मीडिया इसका भी दौर है, ये अपना काम करते रहे, मैं और आप अपना काम करते रहते हैं। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। आशिकान रसूल, ये यौम हिसाब आज अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। हम इंसानों की कैफियत क्या होगी, प्लीज डोंट माइंड, कोई बंदा माइंड ना करे, मैं कुरान और सुन्नत की बात करूं। चटियल मैदान, सवा नेज़े पर सूरज, ये फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, कुरान और सुन्नत की मुस्तनद बातें हैं। हम क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद करते हैं, फकत जस्ट ये कहकर, हजरत डराएं तो ना, कोई रहमत की बात सुना दें। रहमत है तो आज जिंदा है, वरना कौन सी बदअमालियां हैं जो पिछली उम्मतों ने की और हमारे अंदर नहीं है। क्या आसमान से पत्थर बरसे? नहीं। जमीन धसी, हम धसाए गए? नहीं। हमें अल्लाह ने सफाई हस्ती से मिटाया? नहीं, क्योंकि उम्मत जो महबूब की। वरना कौन से गुनाह है जो गुनाह आज हम नहीं कर रहे? सूद, शराब, बदकारी, लेन देन, जो हमारे ताबूत में आखिरी कील था वो तो ढुक गया। बेपर्दगी
اور پھر اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ میں یقین کریں کبھی کبھی نا رونا آتا ہے جب دور پرفتن دیکھتے ہیں، 2 بیٹیاں میرے 2 بیٹے ہیں، سب کے بچے بھی سانجے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بچوں کو دیکھتے ہیں الہی ہم اپنے زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، اللہ آنے والا دور تو پرفتن ہے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ ہمارے بچوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے۔ وہ وقت آ چکا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہرحال بات کہیں لمبی چلی جائے گی کہ اب تو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ شہد کی پڑیا میں ملا کر ایمان کا زہر پلایا جا رہا ہے کہ اب قادیانیوں کے حق میں بھی لوگ بیان دینے لگے کہ جی قیامت کے دن قادیانیوں کے بھی ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ وقت آ چکا اور لوگ فالورز ہیں، جناب والا سن رہے ہیں، لاجیکل بات ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی بھی شریک ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ماننے والے کو نو ڈاؤٹ، ابھی آپ قرآن کی آیتیں سن رہے تھے، ما کان محمد، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ میرا آپ کا ایمان سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا دیوار کعبہ کے ساتھ کوئی چمٹا رہا، ساری زندگی چمٹ کر طواف کرتا رہا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ پرفتن دور ہے۔ ایک یہ بھی دوست بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت کوئی اللہ کی رحمت کی بات بھی سنائے، قرآن رحمت ہی تو ہے، ابھی ہم مرے نہیں، ہمیں پہلے ہی دعوت فکر دے رہا ہے، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو آئیے یوم حساب کھڑے ہوں گے ہم اپنی قبروں سے، سورج صبح نظر پر آئے گا، چٹیل میدان تانبے کی مثل زمین گرم ہو جائے گی اور انسانی جسموں سے پسینے بہنا ٹپکنے شروع ہوں گے اور ایسے ٹپکیں گے کہ زمین 70 گز زمین پسینہ پی جائے گی، پھر زمین کا پسینہ، زمین کا پیٹ پسینہ پینے سے عاجز آ جائے گا، اب پسینہ چڑھنا شروع ہوگا، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا آدھی باڈی تک اور کسی کا کاندھوں تک، اور روایت میں ہے کفار اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا اور اس یوم حساب کی بات مثال اللہ پاک نبی پاک کے صدقے میں مجھے آپ کو دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کی سوچ عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے ایک مثال دوں گا، وہ بخشائے تو روئیں، ہم 15ویں صدی والے سن کر گھبرائیں بھی نہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو 17 دن کے بعد آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم عرس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون؟ مولا علی شیر خدا سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، امام بخاری کوڈ کر رہے ہیں، ابا جان اے علی المرتضیٰ، صحابہ میں سب سے شان والا کون؟ حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے کہا، بیٹا محمد بن حنفیہ، ہم صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھا حضور ابو بکر کے بعد کون؟ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے جناب عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سوال چینج کیا، کہا جی ابو بکر و عمر کے بعد تو اے علی آپ سب سے افضل ہیں۔ اب آپ نے عاجزی فرمائی، فرمایا بیٹا میں تو مسلمانوں میں سے عام سا مسلمان ہوں۔ اور یہی حضرت علی اتنی کمپریہنسو سادہ سی بات کہہ گئے اے لوگو، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق تمام انبیاء کے بعد اللہ کے بندوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے لوگوں نے مجھ مصطفیٰ کریم کے ساتھ بھلائیاں کی، سب کی بھلائیوں کے بدلے میں نے دے دیے۔ ابوبکر صدیق کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ رب ہی عطا فرما دے گا۔ اور جب قیامت برپا ہوگی لوگ جنت میں جانے لگیں گے، تو عاشقان رسول توجہ میری طرف رکھیے، لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے ابوبکر صدیق کو آواز آئے گی کہ اب یہاں سے داخل ہوں۔ اور کون ابو بکر صدیق؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، غار ثور ہجرت کی رات تم میرے ساتھ تھے اور کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں چاہوں گا آپ کی توجہ ڈبل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں آج نبی پاک کا گنبد خضرا ہے، یہی حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔
حجر عائشہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ نقل کرتی فرماتی ہیں کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، آقا آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ ابھی تک تو سائنس کوئی ایسا شٹل وٹل ایجاد نہیں کر سکی کہ جو آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچنے کا دعویٰ کرے، جب کنارہ ہی کوئی نہیں تو پھر ستارے کتنے ہوں گے؟ اچھا ستاروں کا بتائے گا بھی وہی جس کو علم ہوگا، اور ہیں کون جن کے لیے اللہ نے پوری مخلوق پوری کائنات کو سجایا؟ یہ فاصلے یہ آپ کے لیے میرے لیے ہیں، جن کے لیے سجایا گیا نا وہ سرکار فرماتے انی ارا ما لا تراؤن، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو قربان جائیں، اب سنیں میرے آقا تو وہ ہیں جو حال بھی جانتے ہیں ہمارے، ابھی آپ نے سنا نہیں تھا میرے بیان سے پہلے کہ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، حضور اعمال بھی بتا رہے ہیں، ان کے احوال بھی بتا رہے ہیں، اور یہاں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ یہ تو نہ کہا عائشہ کیسا سوال کر لیا، ان گنت ستارے اللہ جانے، نہیں، حضور ایسے ہیں جب اللہ نے ان کے لیے کائنات کو سجایا تو تاجدار مدینہ علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا اللہ نے مشرق اور مغرب کو مجھ مصطفیٰ کے لیے سمیٹ دیا، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، تو آسمان کیا چیز ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ فرمایا عائشہ میرے صحابی فاروق اعظم کی نیکی، آپ کا خیال تھا حضور میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ قربان جائیں حضور تو ایک ایک امتی کے حال اور احوال سے واقف ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنین میں جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور کیا میرے والد کرامی کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ فرمایا عائشہ وہ ہجرت کی رات والی، غار ثور والی ایک نیکی ایک طرف، فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک موٹی سی بات ذہن میں بٹھا لیں، 63 سالہ حیات ظاہری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے مصلی پر اپنی زندگی میں کسی صحابی کو 17 مرتبہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم اور اجازت دی تو وہ صرف ابوبکر صدیق ہے، اور قیامت تک لوگوں کو بتا گئے۔ ویسے تو کسی نے کہا نا کہ صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جان، میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لیکن یہ بھی قیامت تک امت کو بتا گئے کہ صحابہ سارے افضل ہیں، لیکن میرے بعد مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا سب سے حقدار افضل اور شان والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابو بکر۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں دنیا میں مصلی کا امام نبی پاک نے ابو بکر کو بنایا تھا، ہم نے دنیا میں اپنا بادشاہ امیر اور خلیفہ بھی ابو بکر کو چن لیا، تو وہ ابو بکر صدیق۔ بات چل رہی تھی تیسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، یوم یقوم وہ یوم حساب جب شروع ہوگا، عاشقان رسول یہی ابو بکر صدیق تشریف لے گئے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ کو پتے چرتے ہوئے دیکھا، جب اس اونٹ کو پتے چرتے دیکھا ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے اونٹ کاش میں تیری مثل ہوتا، قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ جنتی ہو کر روئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جب یہاں پہنچے، اللہ اکبر، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، حکم ہوگا اے مجرموں نیکوں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ۔ 55 حج کرنے والے امام اعظم، تقویٰ ایسا کہ کسی کے گھر کے کہیں کھڑے تھے، دھوپ تھی، دھوپ، کہا گیا حضرت یہ دیوار کی چھاؤں میں آ جائیں، دھوپ ہے۔ تابعی بزرگ ہیں، 22 صحابہ سے فیض حاصل کیا ابو حنیفہ نے، اور میں یقین کر اپنی سپیچ میں کبھی میں ایسی ورڈنگ یوز نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر ہی سن رہا تھا، ایک بلیم کیا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر اتنا گھٹیا کہ معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے والدین کے ایمان کے بارے میں فقہ اکبر کے اندر یہ لکھا وہ لکھا،
اور پھر معاذ اللہ اتنا بڑا الزام لگا کر امام اعظم کے بارے میں وہ سپیچ کرنے والا بک بک کرنے لگا کہ تمہارا امام بھونکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بے باک اور بے ادب قسم کے لوگ آج سوشل میڈیا پر دندنا رہے ہیں، اللہ بے ادبوں سے بچائے۔ وقت نہیں ہے، صرف ایک ایگزامپل دوں گا، سمجھنے کے والے کے لیے لاکھوں مثالوں سے ایک ہی بھاری ہے۔ کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا نا، وہ بے ادبی تھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو۔ عبادت کا سجدہ تھا؟ نہیں، وہ سجدہ تعظیم کا تھا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے تھا، ہے اور رہے گا۔ تعظیم کا سجدہ تھا، ادب، پروٹوکول۔ شیطان نے ادب کرنے سے انکار کیا، غرور میں آ گیا، تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اللہ کا انکار تو نہیں کیا تھا، اسے قادر مطلق بھی جاننا، مانا، وحدہ لا شریک بھی جانتا تھا، فرشتوں کو بڑھانے والا بھی تھا۔ سجدے بھی اتنے کیے کہ زمین پر بچھا دائیں تو کوئی چپا اس کے سجدوں سے خالی نہ ہو، لیکن اس لعین بدبخت نے حضرت آدم کی بے ادبی کی۔ اللہ پاک نے لعنت کا طوق گلے میں ڈال کر ساری عبادت کو رائیگاں کر دیا۔ میں کسی کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، کم از کم اتنی سینس تو رکھیں۔ اللہ معاف کرے، آپ کے میرے والد دادا کے بارے میں کوئی بھونکنے کے الفاظ کہے تو ہم تو ایسے مولوی کی شکل دیکھنا برداشت نہ کریں، پیچھے جانا تو بعد کی بات ہے۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے، کسی نے کہا حضرت یہ دیوار کی چھاؤں میں آ جائیں، دھوپ ہے، مہربانی کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھو، فرمایا جس کی دیوار کا سایہ ہے اس سے قرض میں نے لینا ہے، ایسا نہ ہو اس کی دیوار کے سائے میں آؤں اور اللہ مجھے سود لینے والا نہ لکھ دے۔ ایسی ہستیاں اور جن کی سب کے بدولت آج دین قائم ہے، دین کی بیس کو مضبوط کرنے والے یہ لوگ، قید میں ڈال دیا گیا تھا آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کو، اسی جیل میں آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ بادشاہ وقت کہتا تھا چیف جسٹس بنے آپ، خوف خدا ایسا تھا۔ آپ نہیں بننا چاہتے تھے کہ کسی ایک کے بارے میں کوئی نا انصافی کا فیصلہ ہوا تو ابو حنیفہ قیامت کے دن پکڑا نہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نہیں بننا چاہتا۔ بادشاہ وقت کہتے ہیں بنے چیف جسٹس، آپ نے کہا میں نے نہیں بننا۔ کیوں؟ فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے، اب اس کو تو پتا تھا آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی فقاہت، آپ کی جناب، تو کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اس کا کہنے کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ نہیں تو پھر کون ہو سکتا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ نیکوں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ اور مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ رونے لگے روتے روتے، مبارک داڑھی کا پانی آنسو، داڑھی کے بال آنسو کے پانی سے تر ہو گئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے ابو حنیفہ تو کوئی نیک شخص نہیں، اگر قیامت کے دن تیرے بارے میں حکم ہو گیا آج نیکوں کی صفوں سے نکل جا اور مجرموں کی صف میں کھڑا ہو جا، تیرا بنے گا کیا؟ تو میں آپ سب، ہم نے سے دھارے جانا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا کے تحت موت آنی ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرے۔ آئیں میں بالکل اینڈ میں آ چکا ہوں، اور عاشقان رسول فرمایا قیامت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بڑی پیاری پیاری احادیث ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن وقت کو، گنجائش کو جو مجھے کہا گیا رانا صاحب کی طرف سے، اس کو دیکھتے ہوئے صرف ایک حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جی انشاءاللہ وہ یہ کہ عاشقان رسول ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کل پرسوں جس طالب علم کا پیپر ہو اور آج پیپر آؤٹ ہو گیا، یا کسی نے ایسا سورس لڑایا جو پیپر کی کاپی تھی وہ حاصل کر لی، 100% کنفرم یہی پیپر ہے، اور بیٹے سے کوئی کہے کہ بیٹا یہ 10 سوالات آگے ہیں جن میں سے 5 لینے ہیں اور 5 کو چھوڑنا ہے، بیٹا یہ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، جو یہ کوسچن یاد کر لو، پورا پیپر ہے۔ بیٹا کہے آج تو T20 کا میچ ہے، میں ذرا میچ دیکھ لوں، میں ذرا دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلنگ نہ کر رہا ہوں۔ ابا جی کہتے بیٹا کنفرم سوال ہیں، وقت تھوڑا ہے، 24 گھنٹے نہیں رہ گئے پیپر میں، تم کیا کر رہے ہو، ساری زندگی پڑی ہے کھیلنے کے لیے۔ ابا جی آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ آپ کہیں گے میرے بیٹے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نادان نہیں۔ اس پیپر میں اگر بچہ فیل بھی ہو جائے پھر بھی چانس ہے، سپلی میں دوبارہ وہ پاس ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیپر قیامت کا امتحان ہے، وہ کوئی امکانی سوال نہیں، یقینی سوال ہے، بتانے والا باپ نہیں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ہوگا، 4 سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر شخص سے پوچھے جائیں گے،
پیپر آؤٹ کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے. 4 سوال بھی بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ قدم نہیں اٹھیں گے محشر کے میدان سے جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دیے جائیں. اور میرے آقا نے یہ بھی بتایا کہ یہ 4 سوال ہوں گے. پیپر آؤٹ ہو گیا, مجھے آپ کو بتا دیا گیا, پھر بھی تیاری نہ کریں اور اس نادان اسٹوڈنٹ کی طرح کہیں ذرا ہوٹلنگ کر لوں, میچ دیکھ لوں, کل آئے گا تو پاپا دیکھ لیں گے. آپ نے کہا تجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں. اور سرکار مدینہ بتانے والے کہ فرمایا 4 سوال ہوں گے, پیپر آؤٹ ہے لیکن سپلی کی گنجائش, پاس ہو گئے تو پاس, فیل ہو گئے تو پھر اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. وہ 4 سوال ہیں, پورے بیان کا نچوڑ اپنا کائنڈلی یہاں سے جانے کے بعد اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے. تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ یار آج رانا عبدالرزاق صاحب کی قرخانی میں قیامت کے متعلق سنا, یوم حساب کے متعلق سنا, 4 باتوں کا سنا. کل اگر دنیا سے جانا پڑ جائے تو میرے پاس ان سوالوں کے کیا جواب ہے. فرمایا نمبر 1 سوال ہوگا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. جس مال کو کماتے ایسی مصروفیات آئیں کہ نماز ہی جاتی رہی. اللہ اکبر, ایسی محبت مال کی, جس مال کی محبت دل میں اتنا گھر کر گئی کہ باپ فوت ہوا, بہنوں کے حصے قرآن نے بیان کیے تھے, ہم وہی ہڑپ کر گئے. ایسی مال کی محبت آئی کہ جائز و ناجائز ہی بھول گئے. ایسی مال کی محبت, مال چاہیے, جھوٹا سٹیٹس چاہیے, بس اسٹینڈرڈ سٹیٹس یہ چاہیے. 4 آدمی کھڑے ہو کر سلام کرنے والے ہوں, جائیں لوگ کہیں واہ واہ, چلو میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. میں آؤں, 4 لوگ کھڑے ہوں, قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور جو 4 سٹیج میں سے 2 کھڑے ہوئے 2 بیٹھے رہے, مجھے ناگوار گزرا, یہ کیوں بیٹھے ہیں. ہر بندہ پروٹوکول چاہتا ہے, آگے بڑھ کر لوگ آئیں, کھڑے ہو جائیں, ملیں. پروٹوکول بندہ کہتا ہے چس آ گئی استاد, چس نہیں آئی. اللہ تکبر سے بچائے مجھے بھی آپ کو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں تمنا ہو کہ میں کسی گیدرنگ میں جاؤں, محفل میں جاؤں, لوگ میری تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں, میرے آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کو جائیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. باب بلے شاہ نے سمجھایا, کیا سمجھایا, کہا پڑھ عالم فاضل ہویوں, کدے اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں. جا وڑدا بار بار مسیح کام, کدے من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑدا, کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا, جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑے ہی نہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو. عاجزی کے الفاظ سارے کہتے ہیں. حسن مالک بن دینار وقت کے ولی تھے, وقت کے ولی, تعظیم کرتے لوگ, محبت کرتے. لیکن کسی عورت, کوئی ہوتے نا دشمن تو ہوتے ہیں, اللہ کے پیاروں کے بھی ہوتے ہیں. کوئی حاسد عورت تھی, اس نے للکارا مالک بن دینار کو. کن الفاظ میں, بڑے زبردست اور یعنی کہ دل کو چیرنے والے الفاظ تھے. عورت مالک بن دینار سے کہہ لگی, او ریاکار. ریاکار میں نے دکھاوا کر, او ریاکار. مائنڈ نہیں کیا, عورت کو کوئی جواب تلخ نہیں دیا. کیا فرمایا, بی بی خدا تیرا بھلا کرے, بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے, تو نے مجھے میرا نام یاد دلایا. میں تو ہر جگہ چاہتا ہوں پروٹوکول ملے, جائیں. اللہ اکبر. اللہ والوں نے ایک شعر میں نا پورا فلسفہ سمو دیا. بابے بلے شاہ کہیں گے چل بلیا چل, اٹھے چلیے جتھے سارے اللہ, نہ کوئی سادی ذات پچھاڑے, نہ کوئی سانو مننے, لیکن گنگا الٹی بہ رہی ہے. اللہ میری انا کو فنا کر دے. میں تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کسی مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھنا. تو مال چاہیے, کیوں, مال ہوگا تو جناب سٹیٹس ڈیولپ ہوگا, کار کوٹھیاں بنگلے برے نہیں ہیں. کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہے اور اس کی طبیعت اللہ نے, جب دیکھیں نا اللہ نے دیا ہے تو بندے کو نعمتیں بھی نظر آنی چاہیے. 50-2000 والی گھڑی 5000 والی گھڑی سے کام چل سکتا ہے, لیکن طبیعت میں اللہ نے مال میں وسعت دی ہے, طبیعت کو اچھا لگتا ہے. 1 لاکھ کی گھڑی پہنے کوئی گناہ نہیں. 1200 کے سوٹ 2000 کے سوٹ سے جسم ڈھانپا جا سکتا ہے, اللہ نے گنجائش دی ہے, طبیعت کو اچھا لگتا ہے. 50,000 کا سوٹ پہنے کوئی پکڑ نہیں. پکڑ کہاں ہے, جہاں دکھاوا, نمود, نمائش, تھوڑا لوگوں سے ہٹ کر نظر آئیں لگے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. باہر کیف فرمایا جائے گا مال چاہیے, کیوں, سٹیٹس ڈیولپ کرنے. حلال حرام کی تمیز لوگ بھول گئے, اور دیکھیں کتنی کھلی جنگ چل رہی ہے سود کی. نبی پاک علیہ السلام کہ رب نے جو قرآن نازل کیا, اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو.
فرمایا ایسا نہیں کرو گے جان لو تمہاری جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو 4 سوالات قیامت کے دن ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور کسی کے دیندار نہ رہیں، کسی کا بھی 1 روپیہ ٹکا نہ میں کھاؤں نہ آپ کھائیں۔ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی نا، اس سے بڑی شاید کوئی مثال آپ کو ملے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں پھر اسے بیان کروں گا۔ فرمایا شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ شہید کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ توجہ میری طرف کریں، شہید کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، لیکن شہید پر قرض ہے تو جب تک قرض لینے والا معاف نہیں کرے گا شہید کا چھٹکارا نہیں۔ تو میری گزارش ہے، اگر کسی کے والد کی ڈیتھ 2-4 سال پہلے ہوئی، 2-4 مہینے پہلے، جب بھی ڈیتھ ہوئی، اگر ابھی تک بہنوں کا حصہ نہیں دیا، خدا را 1 روپے کا حساب کر کے بہنوں کو ان کا حصہ دیں۔ کسی کے دیندار ہیں اس کا دیا ہوا اس کو واپس کریں۔ صبح سے شام تک جو آپ کوشش کرتے ہیں، نمازی پنجگانہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ کے رزق میں وسعت ہے، آپ سینکڑوں کمائیں، ہزاروں کمائیں یا لاکھوں کمائیں، درست وے میں جا کر کما رہے ہیں، تو یہ جو اللہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے نا، یہ درم و دینار قیامت کے دن یہ پیسہ روپیہ نیکیوں والے اعمال میں تولا جائے گا جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا ایز اے ہول پوری عمر کس کام میں گزاری۔ چوتھا سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ مجھے علم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، بدنگاہی کرنا گناہ ہے، ماں کے سامنے سینہ تاننا گناہ ہے، باپ کے سامنے بدتمیزی کرنا گناہ ہے، مجھے سب سیکس ہے کیا گناہ ہے اور کیا سوال ہے، پوچھا جائے گا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ وقت تقریباً 1 منٹ میرے پاس باقی ہے، تو فرمایا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اور ایز اے ہول عمر کن کاموں میں گزاری، اور جوانی کن کاموں میں گزاری۔ اللہ پاک کرم فرمائے، پھر کبھی موقع ملے گا۔ آپ یہ جو ہوتا ہے نا 1 منٹ، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں بات کو بہت زیادہ اینڈ میں لا کر ایک میسج دینا ہوتا ہے۔ سورۃ القاریہ کی جو میں نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی، اس میں ایک آیت تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا وہ ٹچ دے دیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت کے دن جس کے ترازو ہوں گے نا بھاری بھاری، قرآن فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا عیش کی زندگی میں۔ وہ عیش کی زندگی ہے جنت۔ جنت میں نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کمانا، نہ ڈیوٹی پر جانا، موج ہی موج ہے، انعام کا مقام ہے جنت۔ 30 برس کے جیسے بندے کی ایج ہوتی ہے، ایسی صحت ہوگی جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جہاں تک نگاہ جائے گی الحمدللہ جنت ایسی بڑی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی 100 منزلیں ہیں، تمام جہانوں کے لوگ سما جائیں، 1 منزل سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ آصف بھائی وہ مجھے میسیج دیجیے گا موبائل سے نکال کر نام وغیرہ۔ تو میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، عبدالرزاق صاحب میری بھی الحمدللہ ان سے 1-2 بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا، بدقسمتی کبھی بیٹھ کر وہ موقع نہ ملا۔ الحمدللہ ان کی سیرت کے چند باتیں، ان کی اولاد خصوصاً، آپ مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، ان کے بچوں سے بھی میری گزارش ہے، وہ شخصیت عبدالرزاق صاحب کہ اللہ پاک کا شکر ہے جنہوں نے مال کی پوری زکوٰۃ دی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا، جنہوں نے رشتہ داروں غریبوں کا بیواؤں کا خیال رکھا، اور جن کو رب نے اعزاز دیا، یہ میرے رب کی توفیق ہے، اپنی زندگی میں 5 حج کیے حرم کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزے رکھنا کے معمول، بیماری سے لڑتے رہے، رمضان کے روزے آئے تو ان کی حتی الوسع کوشش تھی کہ میرا روزہ قضا نہ ہو۔ بچوں نے آنکھ کھولی، باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، درود پاک کی کثرت کرتے دیکھا، تو خدا کی قسم اب اس باپ کا سرمایہ یہی ہے کہ اولاد اپنے باپ کے اس نقش قدم پر چلے، نماز سے ایسی محبت کرے جیسے ابا جی کو اللہ نے عطا فرمائی، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے اسی انداز میں چلیں جس انداز میں رانا عبدالرزاق صاحب نے یہ زندگی گزاری، صدقہ و خیرات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر۔ الحمدللہ 1000، 2000، 3000، 4000، 5000 درود پاک، یعنی وقت 1000 سے اوپر درود پاک پڑھنے کی روٹین تھی۔ میں کوئی کمپنی کی مشہوری نہیں کر رہا، ایک شخص اچھی زندگی گزار گیا۔ اچھا آخری وقت میں کافی آزمائش رہی، وہ بھی کیا ہے، وہ انسان ہے نا، کچھ خطائیں معاملات باقی رہ جائیں۔ ایک روایت میں کہ اللہ پاک اسے آدمی کو آخری وقت میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے آزمائش، بیماری، تکلیف دے کر اللہ اسے ایسے پاک کر دیتا ہے، فرمایا بعد ڈیتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ اور الحمدللہ جنہوں نے جنازے میں شرکت کی ان کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کسی بخشے ہوئے کے جنازے میں جائے
किसी मोमिन के। हमारा दावा नहीं है वो बख्शे हुए हैं, हमारे अल्लाह की रहमत से कामिल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बख्शे हुए हैं। दावा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अल्लामा सयूती ने हदीस पाक नकल की, जो किसी मगफूर बख्शे हुए के जनाजे में जाए तो जब अब वो अल्लाह की बारगाह में मैयत जो है ना, जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होती है, बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह पाक सबसे पहला गिफ्ट कौन सा देता है? पहला गिफ्ट ये देता है, मेरे बंदे जितने लोगों ने तेरे जनाजे में शिरकत की मैंने सबकी बख्शिश कर दी। ये पहला गिफ्ट होता है उसको। इसलिए लोगों के जनाजे में शिरकत भी किया करें। और अल्लाह पाक जफरुल्लाह भाई जो हमारे इनके साहबजादे थे, बड़े बड़े बेटे हैं, जफरुल्लाह भाई हैं, अब्दुर्रऊफ भाई, तलहा भाई, अब्दुल बासित भाई, अल्लाह पाक इन चारों भाइयों को हमेशा आपस में नेक और एक रखे। अपनी बहनों का, अपनी वालदा का पूरा ख्याल रखने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह अशफाक साहब और अब्दुल मजीद साहब इनको भी अल्लाह सब्र दे कि जिन्होंने ऐसा बेहतरीन और बाकिरदार भाई उसे खो दिया। खोना तो सब नहीं है, आपने भी खो जाना, मैंने भी खो जाना। जब लोग मिट्टी डाल कर आते हैं ना तो रोना धोना तो फितरती बात है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत बड़ा मरहम रख दिया जाता है, फिर उन्हीं कामों में शामिल हो जाते हैं। दावत इस्लामी यही सोच, यही सबक, यही ज़हन देती है। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते रहा करें, मदनी चैनल देखते रहा करें और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो आखिरत के बारे में मैंने बयान करने की कोशिश की, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब का आना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहिद नबील करीम या रब्बल आलमीन। भाई दोस्तों, जितने दोस्त भाई बैठे हो, नबीना आदमियां कारोबार करन योगा नहीं, जितने दोस्तों सारे जन खोल के इमदाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المسبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کر حضرت علامہ مولانا قاری خالد محمود عطاری صاحب کی مل کرتے تاکہ وہ دعا فرمائیں. حضرات گرامی، ایک اہم توجہ آپ کی دلانی تھی، دل میں میرے شروع سے ہی نیت تھی، ذہن میں سے مس ہو گئی تھی. اب معلوم نہیں، نومبر میں حج کی درخواستیں یہ جمع ہو رہی تھی بینکوں میں سرکاری اعتبار سے. جو لوگ جاتے ہیں تو جو حضرات آپ میں ایسے بیٹھے ہیں جو حج کے اخراجات افورڈ کر سکتے ہوں اور پیچھے بیوی بچوں کے لیے اتنا خرچہ چھوڑ جائیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، کھانے پینے کا سامان میسر ہو، تو قرض نکال کر جو شخص حج کے اخراجات افورڈ کر سکتا ہو، پیچھے بیوی بچے بھی کسی کے محتاج نہ ہوں، تو ایسے شخص پہ اسی آنے والے سال میں حج کرنا فرض ہوتا ہے. یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ شاید آپشن ہے جب مرضی زندگی میں چاہیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے، فرمایا حج کیا کرو کہ موت اچانک آ جاتی ہے. اور امام ترمذی نے نقل کیا کہ جس شخص پہ حج فرض ہو اور وہ قصداً جان بوجھ کر حج کرنے میں تاخیر کرے اور پھر اس کا انتقال، فرمایا جو شخص جس پہ حج فرض ہو اور جان بوجھ کر حج کرنے میں تاخیر کرے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. تو حج کا موسم ہے، میرا مشورہ آپ سب کو کہ آپ میں سے جو حضرات خود اپنا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے تو کائنڈلی پرائیویٹ بھی، یہ کوئی سرکاری پہ جانا ضروری نہیں، جو پرائیویٹ بھی افورڈ کر سکتا ہے اور ایسے شخص پہ بھی حج فرض ہے، تو کائنڈلی اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے گا. اللہ حج بیت اللہ کی سعادت آپ کو مجھے نصیب فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، یا غفار الذنوب، اے گناہوں کو بخش دینے والے ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ پوشی فرمانے والے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما۔ ہمارے عیبوں، ہماری کمی کوتاہیوں کو چھپانے والے، لوگوں میں ہمیں معزز بنانے والے ان عزتوں کو نہ دنیا میں زوال آئے نہ آخرت میں زوال آئے۔ اے میرے مالک، دور و نزدیک سے ہم سب یہاں آئے، ہمارا آنا قبول فرما۔ رانا عبدالرزاق صاحب کے سال ثواب کی اس محفل میں قرآن خوانی، تلاوت، نعت خوانی، واعظ و نصیحت بیان ہوا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وہ اپنے لیے بہت سارا نیکیوں کا سامان کر کے صدقہ و خیرات، حج، زکوٰۃ، اولاد کی کفالت، پرورش، رزق حلال سے اولاد کی کفالت، اے کریم مولا تیرا ذکر، تہجد، رمضان کے روزے، بہت سارا سامان لے گئے، ان کا سامان قبول کرنا، اللہ ان کے درجے بلند فرمانا۔ اے کریم مولا ان کی اولاد کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پکا نمازی بنا دے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینے والا بنانا، والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریب، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے کریم مولا ہم جو آئے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا ذوق عطا کر دے، اے اللہ عز و جل قیامت کی تیاری کا شوق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ہم سب سے راضی ہو جا، کریم مولا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، جتنے دوست احباب اسٹیج پر، علماء، خطبہ، آئمہ اور ہمارے یا اللہ عبدالرزاق صاحب کے صاحبزادگان اور سامنے دوست احباب سب تشریف فرما ہیں، اے کریم مولا سب کی جھولی رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ جو غیر حاجی بیٹھے حاجی بنا دے، انہیں بھی ہمیں بھی بدبختی سے بچا، سختی سے بچا، بری تقدیر سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے فیصلے سے بچا، رحمتوں عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ اے میرے مالک لم یزل ہمارے رانا اشفاق صاحب، رانا عبدالمجید صاحب کو، دونوں بھائیوں کو آپس میں اتفاق دینا، بھتیجوں کو توفیق دینا، اپنے دونوں چچاؤں کو بالخصوص والد اب دنیا سے جا چکے پہلے سے زیادہ احترام دینے کی توفیق دینا، ان کی خدمت کی سعادت عطا فرمانا۔ ہمارے رانا ظفر اللہ بھائی، عبدالرؤف بھائی، طلحہ بھائی، عبدالباسط بھائی، اللہ چاروں بھائیوں کو ہمیشہ نیک اور ایک رکھنا، اتفاق عطا کرنا، شریروں کے شر سے بچانا، حاسدوں کے حسد سے بچانا، بد نظروں کی بد نظری سے بچانا، یا اللہ عز و جل جو قرآن پاک مختلف مدارس اور دعوت اسلامی کے مدارس سے طلحہ بھائی نے جمع کیے، 11 قرآن پاک کے ختمات ایک جگہ ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ رحمان ہے، کروڑوں مرتبہ درود پاک ہے، 129 ختمات قرآن پاک مزید ہیں، کلمہ طیبہ ہے، اے اللہ عز و جل ایک لمبی فہرست ہے، تو زیر زبر نقطہ نقطہ جانتا ہے، سب کچھ قبول فرما، سب کا پڑھنا مزید 110 قرآن پاک بھی لکھے ہوئے ہیں، اللہ بہت سا کلام مجھے لکھ کر دیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی شان کے لائق اس کا ثواب عطا فرما۔ یہ تمام آج کے اہتمام کا ثواب اور ان تمام کلام کا ثواب اے اللہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، جمیع انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی روح کو اشال کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کی تمام ازواج ہم اپنی محترم ماؤں امہات المومنین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا کے پیارے پیارے خلفائے راشدین، چاروں صحابہ، اہل بیت اطہار، پنج تن پاک، ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمادی ثانی، یار غار، یار مزار، یار حوض کوثر، حضرت ابوبکر صدیق کے عرس وصال کا مہینہ، آپ کی روح پر نور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے یرموک، شہدائے یمامہ، شہدائے حنین، شہدائے کرب و بلا، اسیران کرب و بلا، شہیدان کرب و بلا علیہم رضوان کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور تمام سلاسل کے اولیاء کاملین، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور اے اللہ بالخصوص 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 اس کا ثواب ظفر اللہ بھائی، عبدالباسط بھائی، طلحہ بھائی، عبدالرؤف بھائی کے والد گرامی، اشفاق بھائی، عبدالمجید بھائی کے بھائی، ان کی روح کو اشال کرتے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند فرما۔ جتنے آمین کہنے والے بیٹھے ہیں، جس کا آمین تیری بارگاہ میں مقبول ہے، ان کا بھی بیڑا پار فرما، ہمارا بھی بیڑا پار فرما۔ یا اللہ مرحوم کی نیکیاں قبول کرنا، خصوصاً آخری ایام شدت مرض میں انہوں نے گزارے، ان
اس مرض کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے کریم ان کے کفن کو روح کے کفن سے بدل دے۔ اللہ ان کو قبر میں جنت کا باغ عطا فرما دے۔ وہ اور ہم جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھلائیاں ہم نے مانگی وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ خصوصی طور پر دل کی گہرائیوں سے آمین کہیں، یا اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، فلسطینیوں کی مدد فرما، لبنان، ایران، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اسرائیل کو، ان یہودیوں کو جو مسلمانوں پر بم برسا رہے ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں دلوں کی سب کی مرادیں پوری فرما، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔ دعا میں نے تھوڑی سی لمبی اس لیے کی کہ پیچھے کھانا تقسیم ہو رہا تھا، لیکن مقصد دعا تھا، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا کہ قاری صاحب نے دعا بہت لمبی کرا دی۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ انا للہ